کچھ صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ حفاظت کے کچھ ایسے اثرات رکھے ہیں کہ اگر آدمی اس کو معمول میں لے آئے تو اس کو اپنے اندر ایک فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی کسی فائدے سے خالی نہیں ہے، اگر صرف اسی ارادے اور نیت کے ساتھ آدمی پڑھے تو اس کی ایک ایک آیت بندے کے دل میں اترنے والی ہے اور اس کو اس لائق ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے اور سبق حاصل کیا جائے۔ لیکن کچھ مجربات کہلاتے ہیں جس پر بزرگوں نے عمل کیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یا کچھ احادیث کے اندر فضیلت آئی ہوتی ہے کچھ صورتوں کی، جس طرح صبح فجر کے بعد یاسین کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ یاسین صبح فجر کے بعد اس کا معمول بنا لیں۔ جس میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح فجر کے بعد یاسین کو معمول بنا لے گا تو پورا دن اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے کوئی شام کو پڑھے گا تو پھر اگلے دن صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک دعا آتی ہے بچوں کی آسان نماز میں بھی لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح اور شام اس دعا کا پڑھ لینا یہ بھی بہت مجرب عمل ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ آدمی ہر قسم کے موذی مرض سے یا کسی بھی نقصان سے بچا رہتا ہے۔ پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ان اوقات میں پڑھی جائے تو اس میں روزی میں برکت ہوتی ہے، جس طرح سورہ واقعہ مغرب کے بعد اس کا معمول بنانا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ایک بادشاہ بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس پر پوری دنیا پر۔ آج ہمیں کوئی اس طرح کا بادشاہ نظر نہیں آتا جو اتنی بڑی سلطنت رکھتا ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز پوری دنیا میں حکومت کرنے کے بعد بھی جب عین وقت پر انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ اتنا عرصہ حکومت کرتے رہے ہو، ایک بڑی سلطنت چلاتے رہے ہو، اور تمہاری اولاد بچیاں ہیں، نرینہ اولاد دیکھی ان کی بچیاں تھیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑ کر کیا جا رہے ہو؟ عجیب بات ہے۔ آج ہمارا چھوٹا سا کوئی کونسلر بن جائے، اس کے چلنے ڈھلنے میں اٹھنے بیٹھنے کا چال ہی چینج ہو جاتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں حکومت کرنے کے بعد بھی لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مرنے لگے ہو، تم نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ میں یقیناً جانتا ہوں میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، لیکن میں ان کو ایک عمل بتا کر جا رہا ہوں کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام کرنا، اور میری بیٹیاں اس کا اہتمام کرتی ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، میں نے ان کو ایک عمل بتایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جہاں ایک بادشاہ پوری دنیا پر سلطنت کرنے والا اپنی بیٹیوں کے لیے ایک صورت چھوڑ کر چلا جائے تو باقی کیا لوگ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سویا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے، رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کچھ مزید صورتیں ہیں جیسے سورہ کہف ہے کہ جمعے کے دن پڑھی جائے تو اللہ رب العزت دجال جیسے فتنے سے بچائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے وقت کی تنگی کی وجہ سے یا ناظرہ مکمل نہ آنے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو ابتدائی رکوع پڑھ لے، ابتدا اور انتہا والا رکوع پڑھ لے سورہ کہف۔
وہ اگر پوری سورت پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ دخان ایک سورت ہے، حامیم الکتاب المبین، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ قیامت کے دن، قیامت آنے سے پہلے اللہ رب العزت ایک دھواں پوری دنیا میں چھوڑے گے۔ وہ دھواں اتنا ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن جو شخص اس سورت کا اہتمام کرتا ہوگا تو وہ اس دھویں سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق دے۔ الحمد